السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک ہم سب کے دل کی ہر مراد کو پورا کریں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ رومیسا نے شیئر کی ہے۔ رومیسا کہتی ہیں کہ میں فیصل آباد میں رہتی ہوں، اور میں ایک یونیورسٹی کی طالب علم ہوں، اور میری جو فرینڈز ہیں وہ بھی میرے سے اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ میرے گھر میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری مدر نے ایک کہانی میرے ساتھ شیئر کی۔ یہ ان کی جوانی کی بات ہے۔ وہ جدھر رہتی تھیں اس محلے میں ایک بزرگ شخص کے ساتھ یہ کہانی پیش آئی جو وہ میرے ساتھ شیئر کری ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ وہ جو بزرگ شخص تھا وہ ایک جگہ محنت مزدوری کرتا تھا، یعنی کہ وہ ایک مزدور تھا، اور وہ کسی گھر میں کام کے لیے جایا کرتا تھا، یعنی کہ جو گھر بلڈ وغیرہ کرنے میں مزدور کام دیتے ہیں وہ اس قسم کا کام کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ روز جایا کرتے تھے اپنی سائیکل پہ، اور ان کی وہ جو کام وغیرہ تھا وہ کر کے واپس آیا کرتے تھے۔ ان کو اکثر رات ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ عرصے سے ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آنے لگا۔ وہ جب گھر آتے تھے اور دروازہ نوک کرتے تھے تو ان کی جو سائیکل تھی اس کے پیچھے جو جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک کھانے والی چیز پڑی تھی۔ جب اس چیز کو کھول کر دیکھا گیا تو وہ پکی ہوئی مچھلی تھی۔ وہ بہت زیادہ عجیب اور حیران ہوئے کہ میں ایک مزدور انسان ہوں، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں تو ایسے کوئی حرکت کر نہیں سکتا۔ جب میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں تو پیچھے کوئی چیز نہیں تھی، راستہ بھی سنسان تھا۔ یہ مچھلی کس نے رکھی ہے؟ ان کی جو بیوی تھی، بچے تھے، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو، اب تو ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ مچھلی کھا لی، اور ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، بس انہوں نے اس چیز کو ایک انسیڈنٹ سمجھا اور اس کو بھول گئے وہ لوگ۔ نیکسٹ ڈے وہ دوبارہ اپنے کام پہ چلے گئے، رومیسا کہتی ہیں، اور اس کے بعد اس دن جب وہ گھر اس کل والے واقعے کو بھول چکے تھے۔ اس کے بعد جب وہ گھر آئے تو ابھی وہ اپنی سائیکل سے اترے ہیں، تو اب انہوں نے پیچھے کیا دیکھا کہ پیچھے بہت زیادہ مالٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ سائیکل بھاری نہیں ہوتا تھا، کہ اتنے زیادہ مالٹے، یعنی کہ 5 سے 6 درجن مالٹے ہوں گے جو کہ سائیکل کے پیچھے رکھے ہوئے تھے، اور کس نے رکھے ہیں، کہاں رکھے ہیں، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ نوک کیا اور اپنی بیوی کو بتائے بنا سب سے پہلے ان مالٹوں کو باہر کہیں پھینک دیا، اور پھر دروازہ نوک کیا۔ بچوں نے بڑی خوشی سے ان سے پوچھا کہ ابو آج آپ کوئی چیز نہیں لائے؟ انہوں نے کہا نہیں، آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ جو بزرگ شخص تھے وہ من ہی من میں بہت زیادہ پریشان تھے، ان کے دل میں عجیب و غریب وہم آ رہے تھے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ لیکن اب وہ کسی کو کچھ بتا نہیں رہے تھے اور بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنے راستے کو چینج کر دیا، اور جس راستے سے وہ کام پہ جاتے تھے، جو وہ گھر بنوا رہے تھے، اس راستے کو چینج کر کے وہ کسی اور راستے کی طرف سے گئے۔ اب جیسے ہی وہ اس راستے کی طرف سے انہوں نے راستہ چینج کر دیا، وہ رات کے بجائے ادھر سے تھوڑا جلدی نکل آئے، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر کے پاس گئے تو اس دفعہ وہ بہت حیران ہوئے۔ ان کی اس سائیکل کے پیچھے وہ جو جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسی چیز پڑی تھی جس کو دیکھ کے وہ حیران ہو گئے۔ اس کے اوپر ان کے گھر، ان کے بچوں کے اور ان کے لیے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور ان کی پریشانی کا کوئی عالم نہیں رہا، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں ان کپڑوں کو پھینکوں گا نہیں، اب میں اپنی بیوی سے ساری بات کرتا ہوں۔ وہ کپڑے وغیرہ لے گئے۔ اب وہ بچے تو بہت خوش تھے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کل مالٹوں والی بات بھی بتائی کہ میں نے پھینک دیے تھے، میں نے راستہ بھی چینج کر کے دیکھ لیا، لیکن سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ کچھ نہ کچھ جنات کا عمل ہے، یہ جنات ایسا کر رہے ہیں، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔
ایسے ہی اب ہونے لگا، اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک آ گئی کہ وہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے محلے میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ لوگ بہت غلط غلط باتیں بناتے ہیں، کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں تھیں 3 صرف، اور انہوں نے سوچا اگر میں کسی کو بتاؤں گا، کوئی مجھے اور میری بیٹیوں کو اور میری بیوی کو نقصان نہ دے دے۔ وہ جب ایک بزرگ شخص کے پاس گئے جو کہ مسجد امام تھے، انہوں نے سارا کچھ دیکھا، سب کچھ چیک کیا، اپنی نظر لگائی۔ نظر لگانے کے بعد انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم جس گھر میں کام کرتے ہو اس گھر میں بہت نیک جنات کا بسیرا ہے، اور وہ تم پہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ تم بہت ایماندار اور اچھے اور محنتی انسان ہو، جس کی وجہ سے وہ تم پہ بہت خوش ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ تمہیں ایسے تحفے دے رہے ہیں، اور تم ان کے تحفے بے شک قبول کر لو، اس میں تمہارے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ وہ بزرگ شخص بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ان کو مختلف چیزیں ملتی رہیں، رمیسا بتاتی ہیں۔ اس طرح کر کے ایسا اس گھر کو بناتے بناتے یہ بھی وقت ان پہ آیا کہ ان کو سونے کے سکے بھی ملنے لگے، جس سے انہوں نے ان کو جو بھی کیا وہ بہت امیر ہو گئے۔ انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ رمیسا کہتی ہیں میری والدہ بتاتی ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب سب نے ان کے حالات بدلتے دیکھے تو انہوں نے سب کو یہ بات بتائی، لیکن ان وقتوں میں لوگ لوگوں سے حسد کم کرتے تھے، لوگوں کا برا کم چاہتے تھے۔ اس طرح ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کی یہ کہانی سنی اور دیکھی۔ یہ کہانی تھی رمیسا کی جو فیصلہ آباد سے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رمیسا اپنی کہانی بیچنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے شلپا نے انڈیا سے۔ شلپا کہتی ہیں کہ حالیہ دنوں میں میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ اپنی جاب سے واپس آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر آئے تو ان کو محسوس ہوا ان کا سر بہت زیادہ بھاری ہے اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے روم میں جا کر لیٹ کے، انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وہ لیٹ کے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ جھکا ہوا ہے، اور وہ نہایت خوفناک بچہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ان کی اوپر پیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا، اور انہوں نے اس کے سر کے بال پکڑ لیے اس بچے نے۔ میرے بھائی نے بہت زیادہ چیخنے کی کوشش کی، لیکن میرے بھائی کی چیخوں کی آوازیں بھی باہر نہیں آ رہی تھی۔ میرے بھائی بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے من ہی من میں جو بھی وہ چیز پڑھتے ہیں، ان کی جو بھی عقیدہ ہے وہ پڑھنا شروع کیا، تو وہ جو جن کا بچہ تھا وہ بھوتنا وہ ان کے اوپر سے اتر گیا، اور وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً وہ باہر گئے، انہوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ میرے ساتھ ایسے واقعہ پیش آیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو شلپا کہتی ہے میری ممی نے کہا کہ کچھ دن گھر سے باہر مت جاؤ، اور ہم نے اپنے گھر میں کچھ ایسے وہ جو ان کے مذہب کے مطابق جو بھی چیزیں انہوں نے لگائیں، تو بھائی کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھائی کے سر میں ڈنڈے مار رہا ہو۔ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سر پہ کوئی جوتیاں مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے۔ ان کو بہت زیادہ پین ہوتی تھی۔ پھر ہم اپنے بھائی کو کسی تانترک کے پاس لے کر گئے، تو انہوں نے بتایا کہ جس راستے سے تم گزر رہے تھے اس راستے پہ ڈھیر سارے جنوں کے بچے کھیل رہے تھے، اور ان میں سے ان بچوں نے تمہیں دیکھ کر، تم نے ان کو نقصان نہیں دیا، لیکن وہ تمہیں دیکھ کر تمہاری گاڑی کے اندر بیٹھ گئے تھے، اور وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر آئے تھے۔ پھر تانترک سے بہت زیادہ دم کروانے کے بعد، بہت زیادہ منتر پڑھنے کے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی، اور اب وہ ماشاءاللہ میں کہہ رہی ہوں ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہانی تھی شلپا کی جو انہوں نے انڈیا دہلی سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شلپا، آپ انڈیا سے میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہیں اور ہمارے چینل کو بہت شوق سے سنتی ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کے 2 خوفناک قصے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور خرم نے میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ کل ضرور خرم کی سٹوری شیئر کروں گی۔ اور جن میرے سننے والوں نے ابھی اپنی کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی، تو ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی پہ آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو لسنرز، آپ میرے چینل کو جب سنتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں، مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور میرے چینل کو لائک بھی کیا کریں، اور جن کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں وہ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی میری سٹوریز کو شیئر کیا کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور لسنرز، جتنے لوگ کہانی کو سنتے ہیں اتنے لوگ اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور میرے چینل کو سپورٹ بھی کریں سبسکرائب کر کے۔ آج کا اچھا میسج میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ
جتنا ہو سکتا ہے اب جیسے آگے رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کریں، روزے رکھیں، اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ پاک ہمارے والدین کی، ہمارے بزرگوں کی، ہماری اپنی لمبی زندگی ہو اور ہم خوشیوں سے رمضان منائیں، عید منائیں۔ شب رات ہے، اچھے اچھے لفظ بولیں منہ سے، بالکل ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی لمبی زندگی کی دعا کریں، جتنا ہو سکتا ہے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں۔ یہ شب رات آنے والی ہے اور اللہ پاک ان دنوں میں اعمال نامے لکھتے ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اچھے کام کریں، دعائیں دیں اور دعائیں لیں، یہ میرا اچھا میسیج ہے۔ اور اینڈ میں یہ تو میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ اپنے والدین سے ڈھیر ساری محبت کریں، ان کے لیے تحفے لایا کریں، ان سے پیار بانٹا کریں، اس سے ان کی زندگی اور بھی لمبی ہوگی اور وہ اور زیادہ خوش ہوں گے، تو وہ صحت تندرست میں رہیں گے۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے، اس پہ ضرور عمل کریے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنا بھی، جیسے اب کرونا وائرس ہے تو اس کی وجہ سے ان کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، انہیں گھر سے باہر مت نکلنے دیں، اور خود بھی ماسک کے علاوہ گھر سے باہر مت نکلیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔